السلام علیکم۔ میں آپ کی رائٹر زنین آرزو، دل میں پھول کھلتے ہیں کہ دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو پہلی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اس ایپیسوڈ میں رشما اور دانیال کی ہر ملاقات تلخی پر اور کھنچاؤ پر اختتام پذیر ہوتی ہے، تو دیکھیے کہ آگے ان کی ملاقات کیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ ہر کہانی دل سے، صرف زنین آرزو کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جبران بھائی کے کسی دوست کی بہن کی سالگرہ تھی۔ وہ اکیلے جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اسے تیار ہونے کو کہہ دیا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی بھیا؟ نہ کوئی جان نہ پہچان، الٹا بور ہونا پڑے گا۔ بوریت کیسی؟ لڑکیوں میں گھل مل جانا؟ اصل میں وہاں جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بے حد اصرار تھا، اس لیے مجبور ہوں۔ تمہیں بھی تیار ہونے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سراسر لڑکیوں کی تقریب ہے۔ جبران بھائی بولے، لیکن نو لیکن ویکن۔ انہوں نے اس کی کوئی بات سننے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً رشما کو تیار ہونا پڑا۔ شیمپین کلر کا شلوار دوپٹہ اور اس پر خوبصورت کی گئی کڑھائی، اسی کی ہم رنگ۔ وہ شیمپین کلر کا بیگ کندھے پر ڈالتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، وسیع لون کا بریدہ سبزہ 4 انچ کی ہیل کے نیچے مسلتی ہوئی سفید دیواروں والے پورچ میں پہنچی تو جبران بھائی کو بلیک کیا سپورٹیج کا فرنٹ ڈور کھولے منتظر پایا۔ اتنی دیر؟ یو آر سو لیٹ رشما۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ابھی جلدی تیار ہوئی ہوں بھیا، آپ نے عین وقت پر بتایا۔ گاڑی مختلف سڑکوں پر دوڑتی، بہت سے موڑ کاٹتی، گلبرگ کے صاف ستھرے ایریے میں ایک وسیع عریض بنگلے کے سامنے سے گیٹ پر جا رکی۔ وہاں نیلی، پیلی، سرخ اور بہت سی رنگوں کی گاڑیاں پہلے سے ایک قطار میں سڑک کے دونوں سائڈوں پر کھڑی تھی۔ عمارت پر لائٹنگ کی گئی تھی۔ یہ کسی سالگرہ کی تقریب تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے بیگ سنبھال کر سوچا، پھر اپنے خیال کی تصدیق کے لیے جبران بھائی کی طرف پلٹی۔ بھیا، یہ تقریب کسی سالگرہ کی تو نہیں لگ رہی، یا پھر کوئی شادی کی تقریب ہے؟ یار سالگرہ ہی ہے، لیکن اتنا اہتمام اور یہ سب؟ نو ونڈر رشما، شاید تم نہیں جانتے کہ کافی رچ فیملی ہے یہ۔ وہ مسکرائے، گاڑی لاک کر کے اس کے برابر آ گئے۔ بہت اہتمام تھا، سارا انتظام وسیع عریض لان میں کیا گیا تھا۔ بڑے بڑے مرکری بلب دائروں کی صورت میں روشنی انڈیلتے ہوئے، نیچے بچھے ہوئے قالینوں کے اوپر صوفے دائروں اور نیم دائروں کی صورت میں۔ ایک طرف میزیں تھیں جن پر چنا کھانا دھیمے انداز میں جلتے ہیٹروں کے رحم و کرم پر تھا۔ خوشگوار سا گلگلا، مہذب انداز میں باتیں کرنے کا انداز، مترنم ہنسی، شوق کہے، قیمتی زر برق ملبوسات میں لپٹے وجود، سگریٹوں، سگار اور پرفیومز کی ملی جلی مہک۔ وہ ان سب کا مشاہدہ کرتے اکتا گئی۔ جبران بھائی تو اپنے دوستوں میں مشغول ہو گئے تھے، اسے یہاں لا کر بالکل ہی بھول بیٹھے تھے۔ اس نے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا، تبھی اس کے کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز اتر آئی، السلام علیکم۔ اس نے سامنے دیکھا، سامنے وہی کھڑا تھا۔ وہ کتنی دیر خاموش رہ گئی۔ کہتے ہیں سلام کا جواب نہ دینے والا کافر ہوتا ہے۔ شوخ انداز، شرارت بھرا لہجہ۔ رشما نے بے حد نخوت سے اس کی طرف دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہیں کہا۔ وہ پھر بولا، دل میں میل رکھنے سے بہتر ہے کہ انسان الجھ جائے۔ یہ آپ اتنے ضبط سے کام کیوں لے رہی ہیں؟ وہ اس کے سر پر سوار تھا، اس کے ضبط کو آزماتا۔ میرے خیال میں آپ بوریت کی آخری حدوں کو چھو چکی ہیں۔ آئیے وہاں صوفے پر بیٹھ کر آرام سے گفت و شنید کریں۔ یقین جانیے میرے اندر کی خوبصورتی کو جان کر آپ پر میرا پہلا تاثر ختم ہو جائے گا۔ اپنے میاں مٹھو بننے والے شاید آپ جیسے ہی ہوتے ہیں۔ رشما اپنے اندر کے بال کو دبا نہ سکی۔ آپ اپنی صورت سے میں تشریف لے جائیے تو مہربانی ہوگی۔ مجھے آپ سے یا آپ کی ذات سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے بیزار لہجے پر وہ مسکرایا اور بولا، براؤننگ کی ایک پوئم ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ رسپانس نہ دے تو دوسرے کو ہمت نہ ہارتے ہوئے تعاقب جاری رکھنا چاہیے، اور محترمہ میرا بھی کچھ یہی ارادہ ہے۔ یہ رشما کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کے سر سے ٹلنے والوں میں سے نہیں۔ وہ اسے پیچھے چھڑانے کو لڑکیوں کے بیچ میں گھس کر کھڑی ہو گئی۔ ایک کاٹا جا رہا تھا، تالیاں بج رہی تھیں۔ اس نے بے سبب ہی انگلیاں مسلتے ہوئے اپنا پورا دھیان اس ہنگامے پر رکھا، لیکن یہ اسے پوشیدہ نہیں رہا تھا کہ وہ شخص اس کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ بےہودہ بدتمیز لفنگا، اس نے دل ہی دل میں سے گالیاں دی۔ کیک لیجیے پلیز۔ وہ پلیٹ میں کیک کا ٹکڑا لیے بالکل اتفاقی طور پر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ نظر انداز کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش میں ہار گئی۔ مجھ سے دشمنی ہے، لیکن کیک سے کیا دشمنی ہے؟ کھائیے پلیز، لے لیجیے۔ وہ خاموش رہی۔ اگر آپ اس لیے نہیں کھا رہی کہ میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اوہ شٹ اپ۔
کتنے بند باندھتے، صبر کو اس نے پرے دھکیل دیا۔ ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، جب آپ خواتین کے پاس قائل کرنے کے لیے الفاظ گم ہو جاتے ہیں تو اس بیچارے معصوم سے لفظ کی شامت کیوں آ جاتی ہے؟ ارے صاحب، فرار کا یہ طریقہ کیوں؟ واضح کیجیے کہ کون سی بات ناگوار گزر رہی ہے۔ بائی دا وے، آپ کے کھانے سے نالا ہے یا میرے ہاتھوں سے نہ کھلانے سے؟ دیکھیں مسٹر دانیال، اس نے فوراً اپنا نام بتایا، آپ مجھے زہر لگ رہے ہیں اس وقت۔ زہر نصیب، اتنی ویلیو اس ناچیز کی؟ اس کے لہجے کی سنجیدگی اس کے چہرے پر تنی بھووں کے سائے میں جگمگاتی آنکھوں کی شوق سی مسکراہٹ کو معدوم نہ کر پائی۔ شاید آپ جانتی نہیں، پوائزن بہت مہنگا ہوتا ہے۔ میں نے خود پوائزن لگا رکھا ہے۔ اس نے اس کے زہر لگنے والی بات کو کسی اور چیز سے موسوم کیا۔ آپ ٹلیں گے نہیں؟ بالکل نہیں۔ اس نے سکون سے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو پھر بھاڑ میں جائیے۔ وہ اپنی بات کا رد عمل کا انتظار نہ کرتے ہوئے تیز قدموں سے جبران بھائی کی طرف آ گئی۔ وہ اسے بور کرنے کے لیے اور خود انجوائے کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ وہ خوب مگن تھے، کہہ کہے بکھیرتے، دوستوں کی سنتے، اپنی سناتے۔ بھیا جلدی چلیں پلیز، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ مسکرائے۔ جبران بھائی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی بہت اکھڑی اکھڑی سی نظر آ رہی تھی۔ اپنے دوستوں سے معذرت کرتے، میزبان سے اجازت لیتے وہ اس کے سنگ باہر نکل آئے۔ شکر ہے وہ شخص کی نگاہ کے ذات سے ہٹ آئی تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ کیوں، پھر کیسا رہا فنکشن؟ جبران بھائی نے مخصوص سمت کا تعین کرتے ہوئے گاڑی دوڑاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایک دم بور۔ حیرت ہے تم ایسا کہہ رہی ہو؟ کوئی جان پہچان والا جو نہیں تھا بھائی۔ جان پہچان خود سے بنائی جاتی ہے پاگل۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے تمہاری طبیعت ایسی لا تعلق رہنے والی تو نہیں کہ ہنگامہ ہوتے ہوئے الگ تھلگ کھڑی رہو۔ وہ کیا بتاتی کہ ایک ناپسندیدہ شخص بوریت کا باعث بن گیا اور اس نے فرار محض اسی لیے حاصل کیا تھا۔ اگر جبران بھائی کو وجہ معلوم ہو جاتی تو وہ کبھی بھی یقین نہ کرتے۔ رشما قالین پر دھرنا مارے اپنی صاف ستھری انگلیوں کی چوٹی پر سجے 20 ناخنوں کو کیوٹکس سے رنگ رہی تھی۔ بشیرہ نے بورچی خانے میں کچھ جلا دیا تھا۔ ثنا اس کے قریب صوفے پر ترچھی لیٹی کسی میگزین کے پوسٹ مارٹم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی چاٹے جا رہی تھی۔ خدایا، یہ سلمان خان شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ بہت ہو گیا۔ اس کی نگاہیں میگزین میں سلمان خان کی بڑی سی تصویر پر جمی تھی۔ رشما دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کی مرضی؟ پھر بھی ثنا مصر تھی۔ اس لیے کہ اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی یا پھر کوئی اور وجہ؟ اس کی بات میں شوخی کا عنصر نمایاں ہو گیا۔ اگر تمہیں اتنی ہی فکر ہے تو اپنی خدمات پیش کر دو۔ تمہارا مطلب ہے میں اسے شادی کر لوں؟ لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ ثنا مایوس ہو گئی۔ میں اس کے معیار پر پوری نہیں اتر سکوں گی۔ وہ ایک سپر سٹار ہے، ہر لحاظ سے بہتر۔ پھر پتہ نہیں کیوں خود کو ضائع کر رہا ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ زمین پر آ جاؤ، وہ تمہیں قطعی گھاس نہیں ڈالے گا۔ ثنا نہایت خوش دلی سے مسکرانے لگی۔ آل رائٹ، وہ مجھے گھاس نہیں ڈالے گا، لیکن تم اپنے چچا زاد کو گھاس کیوں نہیں ڈال دیتی؟ بیچارہ ہمیشہ ناکام و نامراد واپس لوٹ جاتا ہے۔ تمہیں اس کی کیا فکر؟ اس کا اچھا خاصا موڈ اس ذکر پر غارت ہو گیا۔ لیکن آنٹی کو تو فکر ہے۔ اب کیا میں اشتہار لگوا دوں کہ وہ مجھے سخت ناپسند ہے؟ رشما تلخ ہو گئی۔ اچھا تم کر لو اسے شادی۔ کیا تم اپنی دوست اور کزن کی خاطر اتنی سی قربانی بھی نہیں دے سکتی؟ بے حد خفا ہو کر سیدھی ہو بیٹھی۔ تم نے کبھی کوئی قربانی مانگی ہی نہیں رشما۔ ویسے بندہ ہے تو ٹھیک ٹھاک، پھر تمہاری ناپسندیدگی کی وجہ؟ تمہیں جو پسند ہے۔ سڑا ہوا جواب ملا۔ وہ اس کے انداز کا لطف لیتے ہوئے مسکرائے گئی۔ اسی دم ذرا فاصلے پر سینٹر ٹیبل پر پڑا موبائل بج اٹھا۔ تم کال اٹینڈ کرو، میں تمہارے لیے ٹھنڈا لے آؤں۔ ثنا باورچی خانے کی طرف جاتے جاتے رک گئی۔ کیوں؟ یار تمہیں ہر 5 منٹ کے بعد کولڈ ڈرنک کی ضرورت ہے، تبتے مزاج کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ وہ اسے اس کی تلخ کلامی کا احساس دلا گئی۔ کم از کم ثنا کے معاملے میں اسے گرم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہیلو، ایک طویل سکوت کے بعد اس نے کہا۔ لگتا ہے آپ میرے کال کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ نہ تمہید نہ مطلب کی بات۔ کون تھا وہ؟ شاید کوئی رانگ نمبر۔ محترم، یہ رانگ نمبر ہے، اس نے روانی سے کہا۔ میں کبھی اپنی پہنچ میں غلط نہیں ہوتا رشما جی۔ ویسے بتا دیں، آپ سے صنعت قبولیت حاصل کرنے کے لیے مجھے کس درجہ محنت کرنا ہوگی؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کون تھا یہ شخص؟ کون ہیں آپ؟ آپ کو کیسے بتاؤں رشما جی؟ میری زندگی آپ پر ختم ہونے لگتی ہے۔ اجنبی کے الفاظ نے جیسے اسے پتنگے لگا دیے۔ دیکھیں مسٹر، موبائل پر کیسے آپ کے رخ روشن کو دیکھ سکتا ہوں؟ گھر پر بلا لیجئے نا، یا کہیں تو ویڈیو کال کر لوں۔ اس نے قطعیت سے سننے بغیر اس کی بات کاٹ دی۔ رشما جلال میں آ گئی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کسی کو پریشان کرتے ہوئے۔
بند کریں فون۔ اس نے بنا کر کال کاٹ دی۔ وہ اب تک اس بندے کے مقصد کو جان نہیں پائی تھی۔ پیچھے پڑ جانا اس کی عادت تھی یا پھر کوئی دوسرا مسئلہ تھا، لیکن وہ دوسرا مسئلہ کیا؟ اس نے خود سے غور کرتے ہوئے سوچا۔ وہ کوئی آوارہ ٹائپ شخص تھا یا ادھر ادھر منہ مارنے والا؟ اس کی سوچ کی اس کے دل نے بڑی شدت سے نفی کی۔ اس کی شخصیت، اس کا انداز گفتگو، اس کا پیشہ، اس کے چہرے کے نقوش، اس کا کسی اچھے گھرانے سے تعلق ہے۔ ارے دنیا میں اس طرح کے بہت سے لوگ ملیں گے جو خود پر خول چڑھائے پھرتے ہیں، چہرے پر ماسک چڑھائے، دوسروں کو متاثر کرنے میں کوشاں۔ اس نے کبھی اس طرح کسی کے بارے میں فرصت سے نہیں سوچا تھا۔ یہ کیا حماقت ہے رشما، گولی مارو اس شخص کو۔ ہیلو، یہ بکرات و سکرات کی چچی کیوں بن گئی؟ ثنا ٹرے میں کھانے پینے کی چیزیں اور کولڈ ڈرنک لیے کھڑی تھی۔ وہ چونک کر وہ سنبھل گئی اور اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ کوئی خاص مسئلہ نہیں، بس ایسے ہی۔ کیا ایسے ہی؟ اس طرح سوچنا تمہارا کام تو نہیں؟ یار کوئی بات نہیں ہے۔ اچھی لڑکی، جو چھپانا ہے مجھ سے چھپا لو، میں اصرار نہیں کروں گی، لیکن پھر بھی مجھے پتہ ہے۔ مثلاً کیا؟ رشما نے اٹک کر پوچھا۔ میں اندر آئی تھی، اس دوران تم موبائل پر کسی سے زبردست خفا ہو رہی تھی۔ رانگ نمبر تھا یار۔ تو میں نے کب کہا صحیح نمبر تھا؟ پھر بھی بائی دا وے اس طرح کسی سے کال پر بات کرنا، پتہ ہے میرا سارا دھیان اس پینٹنگ والی شخص کی طرف چلا گیا تھا۔ ثنا رکی، مسکرائی۔ اوکے اوکے اوکے، آل رائٹ یار، اس طرح گھورنے کی قطعی ضرورت نہیں، لیکن اتنا تو تسلیم کر لو کہ وہ ہے بہت مہذب اور شاندار۔ ایک تو میں تمہارے وقت بے وقت بک بک سے تنگ آ جاتی ہوں۔ ثنا کھلکھلا کر ہنس دی۔ سالے چچی آئی ہوئی تھیں۔ رشما کا منہ بن گیا۔ ماما سے گھسر پسر، وہی گھسا پٹا موضوع ہوگا یقیناً، اس کو اور سبحان کی شادی کا۔ پتہ نہیں والدین عقل مند ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات بڑی بڑی غلطیاں کیوں کر جاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی سمجھ نہیں پائی، بھلا پاپا کو اس کا اور سبحان کا رشتہ بچپن میں ہی جوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب بھی سالیہ چچی آتی، اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگتا۔ پتہ نہیں کیا کیا ماما کے کانوں میں ڈیلتی ہوں گی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ماما اسے راضی کرنے کا بیڑا اٹھا لیتی۔ 2-3 دن تک لگاتار یہ مشقت جاری رہتی، پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا، لیکن چچی کے آ جانے پر پھر سے تازہ۔ کبھی کبھی اسے گمان ہوتا چچی اس کی نرم مزاج اور صلح پسند ماما کو اپنے رنگ میں رنگنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ رات دھری سے لاؤنج کا چکر لگاتے اور لاؤنج سے ماما کے کمرے تک کا اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ ماما نے دروازے کی جھری سے اسے دیکھ لیا۔ رشما اندر آ جاؤ بیٹا، چائے بنا دو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ راہداری کے کونے پر تھی جب بشیرہ چائے کے ٹرے رکھ کر گئی تھی۔ اس نے قدم اندر رکھا۔ چچی بڑی سی چادر میں اس ٹرے کی دوسری طرف خاموش تھی۔ ان کی خاموشی یقیناً کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ رشما گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھ گئی اور ٹرے اپنی جانب کھسکا لی۔ میٹھا زیادہ مت ڈالنا، چچی نے بے لوچ سی آواز میں کہا۔ آپ کو میٹھے کی زیادہ ضرورت ہے چچی؟ رشما فکر ادا نہ کر سکی۔ اس نے چائے بنا کر کپ چچی کے سامنے رکھ دیا اور دوسرا ماما کے سامنے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ جانے کو مڑی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ ماما نے بیڈ پر پاؤں سمیٹتے ہوئے اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہی دل جلانے والا موضوع، ماما میں ہمت نہیں تو وہ خود چچی سے انکار کر دے گی۔ کتنی بار اس نے تہیہ کیا، لیکن پھر رک جاتی۔ رشما نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا، شام ہونے والی تھی۔ سالیہ چچی کا متعلق ہلنے کا پروگرام نہیں تھا۔ اس نے دیکھا ماما کے سامنے کپ میں پڑی چائے رکھے ٹھنڈی ہو گئی۔ کھسک جانے کا یہی بہترین بہانہ تھا۔ میں چائے گرم کر لاؤں ماما؟ نہیں بیٹا، مجھے چائے نہیں پینا۔ ماما کے جواب نے اس پر روس گرا دی۔ اچھا پھر تو میں برتن رکھاؤں؟ وہ اتنی سگڑ کہاں کہ بکھرے ہوئے برتن آنکھوں کو برے لگتے۔ گھر اوندا پڑا ہوتا تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لڑکی، اگر تمہارا بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تو بے شک چلی جاؤ، یہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں۔ سالے چچی بول اٹھی۔ سالے چچی کے ساتھ اس کی ایک دن بھی نہیں بن سکتی۔ وہ بہت تیز تھی، عقاب جیسی نگاہوں والی۔ وہ معاف کرنے والوں میں سے بھی قطعی نہیں تھی۔ توبہ، بالش بھر کی چھوکری اور اتنی دیدہ دلیری سے انکار! ایک بار گھر آ لے سارے کسبل نکال لوں گی۔ سالیہ چچی دل میں ٹھانے ہوئے تھی۔ رشما کی چھٹی حص اتنی تیز تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے یقین تھا چچی اور وہ ایک دن بھی اکٹھا نہیں رہ سکتی۔ ثنا یار تم ہی کچھ سوچو، وہ ثنا کے سامنے مسئلہ رکھ دیتی۔ کس بارے میں؟ یار میری جان چھڑاؤ ان سالیہ چچی اور ان کے بیٹے سے، بالکل عاشق بن گئے ہیں دونوں، میں یقیناً پاگل ہو جاؤں گی۔ یار پھر تو مسئلہ ہی ختم، تمہیں پاگل دیکھ کر وہ خود ہی انکار کر جائیں گے۔ ثنا شرارت سے مسکرائے جاتی۔ میں مذاق کے موڈ میں قطعی نہیں ہوں ثنا، وہ چڑ جاتی۔
सना को बाज़ार से चंद चीज़ें खरीदना थी। रिश्मा को भी अपनी शॉपिंग याद आ गई। कितने दिनों से इल्तवा में पड़ी थी। मामा से क्रेडिट कार्ड लेकर वो सना के यहाँ जा पहुँची। वो तैयार थी। सना की गाड़ी ड्राइवर समेत गायब थी, इसलिए दोनों हुबर करवा कर लिबर्टी पहुँची। रिश्मा ने 4-5 जोड़े खरीद लिए। सना ने भी पैरवी की। सबसे ज़्यादा क्रेज़ रिश्मा को ज्वेलरी और कॉस्मेटिक का था। उसके ड्रेसिंग टेबल की दराज ढेरों ढेर मैचिंग ज्वेलरी से भरी रहती। मेरे ख्याल में काफ़ी देर हो गई, अब घर चलना चाहिए, लेट्स गो। उसे कॉस्मेटिक्स का रुख करते देखकर सना ने उकताए लहजे में कहा, बस यार थोड़ी देर और। क्या करोगी इतना मेकअप, इस्तेमाल तो ज़रा बराबर भी नहीं करती। सना थक चुकी थी। इतना पैसा ज़ाया करने का फ़ायदा। शौक की कोई कीमत नहीं होती डियर। ठंडे या हॉल में खूबसूरत शीशों के पीछे उसकी मतलूबा अशिया थीं। रिश्मा की आंखों में चमक आ गई। दूसरे कोने में मर्दाना ज़रूरत की चीज़ें थीं। शेविंग सामान, जीन्स, टी शर्ट्स, कफलिंग्स और जाने क्या क्या अला बला। उसे उस कोने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो नेल पॉलिश के कलर चेक कर रही थी जब सना ने उसे टहुका दिया। ए वो पेंटिंग वाला। रिश्मा सुनी अनसुनी कर गई। रिश्मा बदतमीज़, सुन रही हो मैं क्या बकवास कर रही हूँ? बके जाओ। वो कुशा कुशा परफ्यूम्स की तलब में बढ़ती चली गई। सना पीछे पीछे। उसकी कमेंट्री जारी थी। यार वो देख रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, उसने शायद हमें पहचान लिया है। ओह यार वो इधर ही आ रहा है, हमारी तरफ। रिश्मा ने मुतलक तवज्जो ना दी, लेकिन चौंकी तब जब वो मुकाबिल था। हेलो, शॉपिंग हो रही है क्या? रिश्मा ने शौके से नज़रें उठाकर पहली बार सामने देखा। मूसू फंदे हैं क्या, दिखाई नहीं देता? उसने जलकर सोचा। नहीं, चने बेच रही हूँ। थोड़े से मुझे भी दे दें, सख्त भूख लगी है। उसके शरारत भरे जवाब पर रिश्मा ने लब भींच लिए। काउंटरमैन उन दोनों को लक्ष्य देकर दूसरे ग्राहक की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो उसे नज़रअंदाज करती सुकून से दूसरी सिम पलट गई। एक बात पूछूं रिश्मा जी, आप हर वक्त काटने को क्यों दौड़ती हैं? और आप मेरा पीछा क्यों करते रहते हैं? नहीं करूँगा, आप इतना बाहर ना निकला करें। मतलब आपके खौफ से मैं घर में मुक़य्यद हो जाऊँ। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। वो तिलमिलाई। खैर जितना घूमना है अभी दिल खोल कर घूम लें। शादी के बाद मैं इतनी आवारागर्दियों की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। इतनी बेतकल्लुफ़ी, इतनी बेशर्मी। रिश्मा का दिल चाहा वो उसका मुंह नोच ले। नालायक, बदतमीज़, गुंडा कहीं का। उसके अंदर तूफ़ान उठने लगे। खफा हो गई। उस ढीठ बंदे ने एक दोस्ताना सी पुरखुलूस मुस्कुराहट से कहा, आप यहाँ कैसे दानियाल जी? सना ने माहौल की संगीनी को दूर करने के गर से पूछ लिया। रिश्मा के चेहरे पर एक के बाद एक आता रंग उसके अंदरूनी रंजो गुस्से का गमाज था। मुझे कुछ शॉपिंग करना थी। वो मुस्कुराया। तो करें। सना ने फ़िलहाल उसे टालना चाहा। वो कंधे उचकाता हुआ इजाज़त लेता हुआ मर्दाना साइड वाले कोने की तरफ मुड़ गया। रिश्मा यार क्या हुआ? वो इतनी देर से गुमसुम रिश्मा को देखकर परेशान हो रही थी। कुछ नहीं, तो फिर शॉपिंग मुकम्मल कर लो। हाँ क्यों नहीं। रिश्मा ने काउंटर की तरफ मुतवज्जो होते हुए एक लम्हा गहरा सांस फेफड़ों के अंदर खींचा। फिर अपनी पसंद की चीज़ें एक तरफ करने लगी। अपनी पसंद के परफ्यूम्स। मैडम ये बिल भी। मैनेजर ने एक बड़ा सा बिल उसकी जानिब बढ़ाया। क्या मतलब? उसने तो अपनी ज़रूरत की चंद चीज़ें ही खरीदी थी, लेकिन इस दूसरे बिल पर मर्दाना चीज़ों का इंदराज था। रिश्मा बिल्कुल समझ ना पाई कि मामला क्या है। ये बिल मेरा तो नहीं। उन साहब को जल्दी थी, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बिल उनकी मिसेस से ले लिया जाए। कौन मिसेस? कौन साहिब? मैनेजर पागल हो गया था शायद। उनके साथ तो कोई मर्द नहीं था। आप वाज़ह करें जनाब, रिश्मा ने पूछना चाहा। सना ने उसे चुटकी भरकर खामोश रहने का इशारा किया। सारा मामला जैसे उसकी समझ में आ गया था। वो बेसाख्ता हंस दी। रिश्मा चिढ़ गई। तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे हैं? अरे वो बदला ले गया है तुम्हारी तमाम तर बदतमीज़ियों का। उसने पर्स में झांक कर क्रेडिट कार्ड निकाला। अगर वो मोमो से क्रेडिट कार्ड ना ले आती तो अब तक कितनी बेइज्जती हो चुकी होती। वो मैनेजर क्या समझता, क्या राय कायम करता उसके मतलब। लेकिन उस बदतमीज़ से भी वो अच्छी तरह समझ लेगी। वो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में यहाँ यूँ खड़े रहना मायूब है, सन्ना ने आहिस्तगी से कहा। फरेबी यार, कितना फरेबी, मकार और धोखेबाज है वो, रिश्मा ने कोई तीसरी मर्तबा कहा। खूब कोसा उसे। काश वो उस शख्स को उसकी हरकत पर पुलिस के हवाले कर देती। आंखों के सामने बढ़ती धुंध में उसने देखा स्याह रंग की एक और पुरशोर ब्रेकों के साथ करीबी जम गई थी। मे आई हेल्प यू प्लीज़? उस शख्स को सामने देखकर रिश्मा की आंखों में खून उतर आया। क्या बात है, आप दोनों इस तरह क्यों खड़ी हैं? खैरियत? आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। रिश्मा दिल ही दिल में बुदबुदाई, हद से ज़्यादा चालाक।
بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے جیسی صفت، حد سے زیادہ چلاک اور بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے جیسی خصلت والے اس شخص پر اسے بے حد تاؤ آ گیا۔ ایک ملامت بھری نظر اس پر ڈال کر وہ اس کی طرف لپکی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اس طرح کی ضلالت میں آپ کو قطعی معاف نہیں کروں گی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس طرح کی حرکتوں سے آپ کوئی اچھا امپریشن ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آئی شوٹ یو۔ وہ اس پر برس رہی تھی۔ وہ منہ اٹھائے معصومیت سے کبھی اس کو دیکھتا کبھی ثنا کو۔ میں نے تو آپ کی بھلائی سوچی ہے میڈم، لیکن آپ بند کریں یہ ڈرامہ بازی۔ میں نے آپ جیسا گھٹیا شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ رشما کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ کیا کر ڈالتی۔ ثنا نے اس کا بازو تھام لیا۔ گائز، آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ تھرڈ ایپیسوڈ میں جانیے گا کہ رشما اور دانیال کی یہ ملاقاتیں کیا رنگ لاتی ہیں اور کیا رخ اختیار کرتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ دوسری ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا کریکٹر زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔